بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 1445 ہجری کے عشر ماہ اذا کی مرکزی امام بارگاہ گولی گھاٹ فیصل آباد میں حضرات آج پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کی تقاریر کا جو عنوان معین کیا گیا ہے وہ ہے وسائل معرفت۔ وسائل معرفت پر انشاءاللہ آپ سے کچھ حاصل کریں گے اور انہی امور پر بات ہوگی کہ معرفت کیوں ضروری ہے، عرفان کیوں ضروری ہے، شناخت کیوں ضروری ہے، پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ اور یہ جس فرش ادا پر ہمارا آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرش ادا سب سے بڑا وسیلہ معرفت ہے، سب سے بڑا وسیلہ معرفت یہ فرش ادا ہے۔ اور میں یقیناً یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جہاں جہاں بھی حق پسندی ہے اور جہاں جہاں بھی حق کی طرف سفر ہے، 1400 برس سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، جو بھی حق کی طرف آیا وہ دو ہی شخصیات سے متاثر ہو کر آیا، یا تو حسین سے یا مادر حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا تو حسین اسے فرش ادا کی طرف لے کر آئے یا مادر حسین اسے فرش ادا کی طرف لے کر آئے، یعنی جہاں پر بھی حق کی طرف سفر ہے وہ بغیر حسین ناممکن ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور حسین کو نہ جانتا ہو، کوئی قرآن پڑھے اور حسین کو نہ جانے۔ دیکھیے جملہ پلٹتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حسین کو جانتا ہو اور قرآن کو نہ جانتا ہو۔ جو شناسائے حسین ہے، جو عارف حسین ہے، وہی عارف قرآن ہے۔ جو حسین کی قدر جانتا ہے وہی قرآن کی قدر جانتا ہے، جو حسین کا ادب جانتا ہے وہی قرآن کا ادب جانتا ہے، جو حسین کی تفسیر جانتا ہے وہی قرآن کی تفسیر جانتا ہے۔ یہی ایک جملہ مسلم ابن عقیل نے جب کوفے میں داخل ہوئے اور ایک خطبہ دیا ہے تو مسلم کے بڑے خطبے میں سے ایک جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ فاقلو یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ ذرا عقل سے کام لو، اترکتم ابا عبداللہ، تم اس ابا عبداللہ کو چھوڑ رہے ہو جو تفسیر کتاب ہے، جو تم اس ابا عبداللہ حسین کو چھوڑ رہے ہو، ایک شارب الخمور کے لیے، ایک شرابی کے لیے اسے چھوڑ رہے ہو جو قرآن کی تفسیر ہے، جو تفسیر الکتاب ہے۔ یعنی مسلم نے یہ جملہ کہہ دیا، مسلم نے یہ جملہ سمجھا دیا، مسلم نے، وہ مسلم نہیں جو حسین کو نہ جانتا ہو نہ پہچانوا سکے۔ مسلم نے یہ جملہ لکھوا دیا، سب کروا دیا سینہ تاریخ پر کہ ہاں اگر کبھی تفسیر قرآن لکھنا چاہو، اگر کبھی توضیح قرآن لکھنا چاہو، اگر کبھی تشریح قرآن لکھنا چاہو، اگر کبھی تفسیر قرآن لکھنا چاہو، اگر کبھی تفسیر کتاب لکھنا چاہو تو صفحوں کے صفحے بھر دو گے، جلدوں کی جلدیں بھر دو گے۔ کہیں کسی نے 20 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی، کہیں کسی نے 50 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی، کہیں کسی نے 10 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی، کہیں کسی نے 15 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی، کہیں 10 جلدوں میں لکھی جا رہی ہے، کہیں 15 جلدوں میں لکھی جا رہی ہے، کہیں 20 جلدوں میں لکھی جا رہی ہے، کہیں 20 جلدوں میں لکھی جا رہی ہے۔ وہ سب کا سب صحیح ہے، سب کی محنتوں کو سلام، سب کی محنتوں کا احترام، سب کی محنتوں
محنتوں کا ادب، لیکن سب کی محنتیں ایک طرف اور مسلم کا جملہ ایک طرف کہ لکھ دو 30 جلدیں تفسیر قرآن میں، وہ 30 جلدیں ایک طرف اور تفسیر کا ایک جملہ ایک طرف، تفسیر قرآن کا ایک لفظ ایک طرف، یا تو 30 جلدیں لکھ دو تفسیر میں یا نام حسین لکھ دو تفسیر، یا نام حسین لکھ دو۔ مجھے بتاؤ کہ گیا ہے یہ جو قافلہ کربلا کی طرف، اس میں ایک ایک شخص مفسر قرآن تھا، بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، ایک ایک شخص جسے حسین چن کر لائے تھے، سب مفسر قرآن تھے، اس لیے کہ سب حسین کو جانتے تھے۔ یہ پیچھے والے حضرات میری آواز پہنچ رہی ہے اور میری پشت پر جو بیٹھے ہوئے جن کی وجہ سے میری پشت مضبوط رہتی ہے، انہیں سب کو سلامت رکھے۔ سب مفسر قرآن تھے، سب مدبر قرآن تھے، سب تفسیر قرآن جانتے تھے، سب تدبیر قرآن جانتے تھے، سب اللہ کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ حسین کو پہچانتے تھے۔ جس نے حسین کی تفسیر کر لی سمجھ لو اس نے قرآن کی تفسیر کر لی۔ جس نے قرآن کا احترام سکھایا، اس نے قرآن کا احترام سکھایا، اس کا نام ہے حسین۔ جس نے قرآن بتایا اس کا نام ہے محمد، جس نے قرآن بچایا اس کا نام ہے حسین۔ اگر آج کہیں دنیا کے کسی خطے سے کوئی جاہل و اجہل، کوئی ابو جہل قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو جواب دے دو کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جسے تم نے انجیل سمجھا ہوا ہے۔ اس قرآن کا ایک ہی مفسر ہے، اس قرآن کا ایک ہی تشریح کرنے والا ہے، اس قرآن کی ایک ہی تفسیر کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں تفسیریں اور قرآن کے نسخے الگ نہیں، تفسیریں الگ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے اسی آیت کے بارے میں کوئی قول کہا ہے، اسی آیت کے بارے میں کوئی اور قول کہا ہے، کسی کو وہ قول میسر آ گیا، کسی کو وہ قول میسر آ گیا، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، کسی کتاب میں تفسیر کچھ لکھی ہے۔ یقیناً ہر تفسیر تو ہمارا سلام، لیکن قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے، قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر والا نسخہ الگ ہے، عمر والا نسخہ الگ ہے، عثمان والا نسخہ الگ ہے۔ قرآن کا نسخہ ایک ہی ہے اور وہی نسخہ ہمارے ائمہ نے انڈورس کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ علی وہ قرآن لے کر آئے تھے جو پیغمبر لے کر وہاں سے آئے تھے۔ علی تنزیل و ترتیب کے اعتبار سے وہی قرآن لے کر آئے تھے، وہی امت کو قرآن دے رہے تھے کہ جو اپنی اصل صورت کے ساتھ نازل ہوا۔ لیکن دور عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ قرآن جمع کیا گیا اور اس کے بعد وہ قرآن ہمارے سامنے آ گیا اور پھر ہر امام نے کہا کہ قرآن بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن ایسا نہیں ہے جیسے تنزیل کے اعتبار سے اترا، اس لیے کہ تنزیل کے اعتبار سے پہلا سورہ ہے اقرا، سب سے پہلے سورہ اقرا اترا، لیکن اس قرآن میں جو ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ، وہ سورہ حمد ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ، اور اس کے بعد ترتیب آگے چلتی ہے۔ لیکن قرآن کے نسخے کئی نہیں ہیں، ان کا نسخہ الگ، ان کا نسخہ الگ۔ آپ کے یہاں یہ ہوتا رہا کہ متی کی انجیل الگ ہے، یوحنا کی انجیل الگ ہے، یوحنا کی انجیل الگ ہے، متی کی انجیل الگ ہے، اور مختلف نسخے انجیل کے آگے۔ یہاں قرآن ایک ہی ہے، قرآن کل بھی ایک، آج بھی ایک ہے، قیامت تک ایک رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر ہونی چاہیے، اور نازک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، قرآن کی ایک تفسیر ہونی چاہیے۔ کہیں کسی نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی، کہیں کسی نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے جب قرآن کی تفسیر کی ہے تو یقیناً پیغمبر اور پیغمبر کے بعد آنے والے وارثان علم رسول یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70,000 معنی ہیں۔ قرآن کو کیا معمولی سمجھا ہوا ہے؟ قرآن کو کیا اپنے گھر کی کتاب سمجھا ہوا ہے؟ ہاں، اگر قرآن کسی کے گھر کی کتاب ہے تو اس گھر کا نام ہے آل محمد کا گھر۔ قرآن ہر کسی کے گھر کی کتاب نہیں ہے۔
جس گھر میں قرآن اترا ہے اب اسی گھر کی بات کرتا ہے، تفسیر بھی اسی گھر سے لیتے۔ تو اگر سویڈن میں کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، آج ہم فیصلہ باد کے اس عظیم مجمع میں بیٹھ کر اور جہاں لائیو گفتگو جا رہی ہے، احتجاج ریکارڈ کروا کہ خبردار اس قرآن کو میلی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس قرآن کو میلی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ سے وارثان قرآن سے تفسیر قرآن لی جائے۔ یہ جملہ آپ نے محفوظ کر لیا، ریکارڈ کر دیا کہ وارثان قرآن سے تفسیر قرآن لی جائے، جو قرآن کا وارث ہے اس سے تفسیر قرآن لی جائے۔ اس لیے قرآن نے سورہ فاتر میں قرآن کے وارثوں کی طرف اشارہ فرمایا اور بڑے عظیم الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ ایک بار ارشاد ہوا سورہ مبارکہ فاتر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ سلامت رہے آپ۔ یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی، یہ آیتیں آپ 1400 برس سے اسی طرح سن رہے ہیں۔ کل اسی فرشیدہ پر بیٹھ کر ہمارے آباء و اجداد قرآن سنتے تھے، آج ہم سن رہے ہیں، کل ہماری نسلیں سنیں گی۔ قرآن نہیں بدلا، اس لیے کہ وارث قرآن نہیں بدلا، وارث قرآن نہیں بدلا، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اس لیے کہ وارث نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، وارث نہیں بدلتا، اس لیے قرآن بھی نہیں بدلے اور تفسیر بھی نہیں بدلے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنایا۔ خبردار اس کتاب کو لاوارث میں سمجھنا، اس کتاب کو لاوارث میں سمجھنا۔ تو یہ آیت ہر گستاخ قرآن کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کو لاوارث میں سمجھنا، یعنی گستاخی ہو رہی ہے تو اس گستاخی کا جواب یہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندے کو نہیں، مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ مصطفیٰ بندہ نہیں، مصطفیٰ بندے۔ اللہ بتا رہا کہ کچھ مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں، کچھ مصطفیٰ جیسے اور بھی ہیں، اور وہ بھی مصطفیٰ ہیں، وہ بھی مصطفیٰ ہے۔ وہ مصطفیٰ ایک مصطفیٰ ہے اور اس مصطفیٰ جیسے اور بھی، اور جو مصطفیٰ جیسے وہی ہماری کتاب کے وارث، وہی ہماری کتاب کے وارث ہیں۔ تو ہم کتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ان علینا جمعہ، اس کی جمع آوری کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی ہے، قرآن اور ہم ہی اس کی تلاوت کرنا، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کی قرأت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ذکر کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جملہ یقیناً محفوظ کیا لیکن مجھے بتایا نہیں، کیا کہا؟ انا نحن، یہ نہیں کہا کہ انا انا، یہ نہیں کہا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، کہا ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کچھ ہیں اللہ کے علاوہ جو محافظان قرآن ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو 1400 برس سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، 1400 برس سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اور قرآن کے کوئی ایک لفظ کو بدل کے نہ دکھا سکا، نہ دکھا سکا۔ قرآن یقیناً ہر آنے والے دور میں اپنی حقانیت کو ثابت کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا، اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ تو یہ حسین نہیں جا رہے تھے، یہ مصطفیٰ بندہ جا رہا تھا، یہ حسین نہیں، یہ مصطفیٰ بندہ تھا، یہ وارث قرآن تھا، وارث قرآن تھا۔ حسین قرآن کی اصل تفسیر بتانے اور بچانے جا رہے تھے، حسین توحید کی روح بچانے جا رہے تھے، حسین روح نماز بچانے جا رہے تھے۔ نماز تو پڑھی جا رہی تھی، نماز تو پڑھی جا رہی تھی، نماز تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، لیکن حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ بے روح نمازیں نہ پڑھو، بے روح نمازیں نہ پڑھو، بے روح قرآن نہ پڑھو، آؤ مجھے دیکھو، میں ہوں روح نماز۔ اگر میں روح نماز نہ ہوتا تو کبھی بھی سجدے میں پشت رسول پر
سجدے میں پشت رسول پر نہ آتا تو یہ حسین ہے. اور میں نے اس لیے جملہ کہا کہ حسین کے ساتھ ایک ایک فرد جو جا رہا تھا وہ سب کے سب مفسر سب جانتے تھے کہ تفسیر قرآن کیا ہے. کسی نے علی کی بزم میں بیٹھ کر تفسیر سیکھی تھی, کسی نے حسن مصطفیٰ سے تفسیر سنی, اور کوئی حسین کو مجسم تفسیر دیکھ رہا ہے کہ یہ مجسم قرآن کی تفسیر, یہ مجسم قرآن کی تفسیر. تو سب حسین کے پیچھے جا رہے ہیں اور ایک ایک شخص مفسر قرآن, اس لیے کہ سب حسین کو پہچانتے ہیں. اب بتایا جملہ کہ جو حسین کو پہچانتا ہے وہ قرآن کو پہچانتا ہے, جو حسین کی تفسیر جانتا ہے وہ قرآن کی تفسیر جانتا ہے. تو حسین جا رہے تھے تو کہاں جا رہے تھے؟ حسین توحید کی روح کو بچانے جا رہے تھے, رسالت کی روح کو بچانے جا رہے تھے, نبوت کی روح کو بچانے جا رہے تھے, بتانے جا رہے تھے تمہارے سر پر قیامت آ چکی ہے, بتانے جا رہے تھے کہ نماز کیا, بتانے جا رہے تھے کہ روزہ کیا, بتانے جا رہے تھے کہ حج و زکات و جہاد کیا, بتانے جا رہے تھے کہ نکلا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, میں نکلا ہوں, میں تمہیں بتاؤں گا کہ معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں, میں تمہیں بتاؤں گا. تو حسین مجسم تفسیر قرآن بن کے نکلے. تو اب حسین جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, جا کے پڑھیے مدارج النبوہ, شاہ عبداللہ محدث دہلوی پہلی تقریر ہے تو اسی انداز سے میں آپ کے حوالے جملے کروں گا. مدارج النبوہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی. آج اعتراض اگر ہوگا حسین پر, یاد رکھو میرا یہ جملہ عالم اسلام کے لیے ایک اہم ترین پیغام ہے کہ جب حسین پر اور علی پر اور اولاد علی پر اعتراض ہوتا رہے گا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاہل اس سے فائدہ اٹھا کر قرآن کی گستاخی کرے. جتنا مسلم امہ احترام علی و حسین اور آل رسول کرے گی اتنا ہی دیگر امتیں احترام قرآن کریں گی. آپ جب وارث قرآن کو ہلکا بنا دیں گے, آپ جب وارثان قرآن کو ہلکا بنا دیں گے تو وہ قرآن کو ہلکا بنا دیں گے. اس لیے یہ مجالس برپا ہو رہی ہے تاکہ بتایا جائے کہ معرفت کسے کہتے ہیں, تاکہ بتایا جائے کہ رسول کی معرفت کیا ہے, تاکہ بتایا جائے کہ آل رسول کی معرفت کیا ہے, تاکہ معلوم ہو کہ انہی کے ذریعے سے معرفت قرآن آگے بڑھے گی. تو اب اعتراض ہوتا ہے, بار بار اعتراض ہوتا ہے, ہر سال اعتراض ہوتا ہے. روتے کیوں ہو, گریہ کیوں کرتے ہو؟ کس نے کہا ہے بدعت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ نئی ایجاد ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے جملہ عرض کیا اور یہ بات ریکارڈ ہو جائے کہ مدارج النبوہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی جب جنگ احد سے واپسی ہوئی ہے, میرے نوجوان دوست جو پڑھنے کے عادی ہیں وہ فوراً اس روایت تک پہنچ گئے ہوں, جب جنگ احد سے واپسی ہوئی اور پیغمبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف جا رہے تو ہر گھر سے رونے کی آواز سنی, ہر گھر سے رونے کی آواز سنی, عورتیں رو رہی تھیں, عورتیں رو رہی. پیغمبر نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں, یہ خواتین کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ یہ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی ہیں, جو احد میں شہید ہوئے ہیں ان کو رو رہی. تو پیغمبر نے کہا اے کاش کوئی میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا. سلامت رہیں آپ. مدارج النبوہ عبداللہ محدث دہلوی, اے کاش کوئی میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا. ابھی پیغمبر اپنے گھر پہنچے تھے کہ ایک بار عورتیں جو مدینے کے گھروں کی عورتیں تھیں وہ اپنے سر پر ہاتھ ڈال کر پیغمبر کے حجرے کے صحن میں آ کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کی. پیغمبر نے کہا یہ عورتیں یہاں کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ یہ رونے آئی ہیں. کہا کس کو رونے آئی ہیں؟ کہا آپ کے چچا حمزہ کو رونے آئی ہیں. سنیں گے آپ, پیغمبر کے گھر میں عورتیں رو رہی ہیں. بڑی آسانی سن رہے ہیں آپ جملہ میرے عزیزوں, پیغمبر کے گھر میں صحن رسول میں نہیں, یہ صحن رسول نہیں ہے, یہ صحن قرآن ہے, یہ صحن اسلام ہے, یہ صحن اسلام ہے, یہ صحن قرآن ہے. تو صحن اسلام میں بیٹھی ہوئی عورتیں رو رہی, گریہ کر رہی. تو پیغمبر نے کہا کس پر گریہ کر رہی؟ کہا آپ کے چچا حمزہ پر گریہ کر رہی. جیسے ہی سنا کہ میرے چچا حمزہ پر گریہ کر رہی تو کیا ہونا چاہیے؟ صدر اسلام کا واقعہ ہے نا بھائی. ابھی تو اسلام اپنی ترتیب کی منازل میں ہے, ابھی تو اسلام اپنے اٹھنے کی منزلوں پر, اپنی تعمیر کی منزلوں پر,
اسی وقت یا رسول اللہ فیصلہ کروا دیجئے، یا رسول اللہ اسی وقت فیصلہ کروا دیجئے کہ رونا حرام ہے یا حلال ہے، تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو اب رسول جھگڑا ختم کروا رہے ہیں، اب رسول جھگڑا ختم کروا رہے ہیں، اب رسول اختلاف ختم کروا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اسی وقت فیصلہ ہو جائے کہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے۔ تو پہلا جملہ تو یہی کہا تھا مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے، اے کاش میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والی روتی، یعنی پیغمبر کی خواہش ہے کہ شہید پر رویا جائے، پیغمبر کی خواہش ہے کہ شہید پر رویا جائے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ شہید تو زندہ ہوتا، شہید تو زندہ ہوتا۔ تو پیغمبر نے کہا زندہ پر بھی رویا جا سکتا ہے، زندہ پر بھی رویا جا سکتا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی فیصلہ کروا دیجیے، کس پر رو رہی ہے؟ کہا کہ آپ کے چچا حمزہ پر رو رہا۔ تو آپ سنیں گے جملہ، شاہ عبداللہ محمد ذہبی مدارج النبوہ لکھ رہے ہیں، تحریر فرما رہے ہیں، تو فوراً رسول اللہ نے ان تمام رونے والوں کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ رہے میرا اشارہ، دیکھ رہے تمام رونے والوں کی طرف دیکھ کر کہا رضی اللہ عنکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن، اللہ راضی ہو ان رونے والوں سے۔ سلامت رہے اللہ راضی ہو ان رونے والوں سے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ رضی اللہ کسے کہتے ہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہے جو روتا ہے وہ رضی اللہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے رضی اللہ ہوتا ہے، رضی اللہ عنکم، ان تمام عورتوں سے اللہ راضی ہو۔ اب صرف یہ نہیں کہا ان تمام عورتوں سے اللہ راضی ہو، خدا کی قسم کیا جملہ کہا، وَعَنْ أَوْلَادِكُنَّ، اور ان کی اولاد سے بھی اللہ راضی ہو۔ یہی پر جملہ نہیں رکا، وَعَنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِكُنَّ، اور ان کی اولاد کی اولاد سے اللہ راضی ہو۔ یعنی جو روتا ہے پیغمبر کی روح سے، اس کی اولاد بھی رضی اللہ ہوتی ہے، اس کی اولاد سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی رونے والوں سے اللہ راضی ہے، رونے والوں سے اللہ راضی ہے، اللہ رونے والوں سے راضی ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے پیغمبر دعا مانگو؟ تو کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ پیغمبر کی دعا رد ہو گئی؟ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہو سکتی، پیغمبر کی دعا قبول ہے اور آج تک قبول ہے۔ تو اللہ آج بھی رونے والوں سے راضی ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ جن سے راضی ہے یہ ان سے ناراضی ہے؟ سلامت رہے۔ کون لوگ ہیں وہ کہ جن سے اللہ راضی ہو وہ ان سے ناراضی ہو؟ بھائی بات ناراضی کی نہیں ہے، بات ہے کہ اللہ کی رضا کیا، اللہ کی رضا کیا، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے یا تو اصحاب کے نام میں رضی اللہ لگتا ہے، یا رونے والوں کے لیے پیغمبر نے کہا رضی اللہ عنہ۔ سلامت رہے، سلامت رکھے۔ حسن صادق صاحب تشریف لے آئے، خدا کا سایہ سلامت رکھے۔ تو حسن صادق صاحب بات چل رہی ہے رونے والوں اور آپ ایک ذاکر ہیں، آپ ماشاءاللہ رلاتے بھی ہیں روتے بھی ہیں، تو بات ہو رہی ہے رونے والوں رضی اللہ عنکم، ان سے اللہ راضی، ان سے اللہ راضی، تو رونے والوں سے اللہ راضی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بعد شہادت حسین اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں سفید آنکھیں سفید ہو سکتے۔ بعد شہادت حسین لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھیے گا، بعد شہادت حسین اتنا شہادت حسین پر روئے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جملہ دینے جا رہے ہیں۔ اب جملہ میرے نوجوان دوستوں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں جن کے دل تر و تازہ رہتے ہیں اور جن کے دل اور جن کے دماغ جملہ وصول اور محفوظ کرنے کے لیے تیار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب میں نے جملہ کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بعد شہادت حسین بہت روئے، حسین کی شہادت پر روئے، زندہ پر روئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے نا، زندہ پر روئے۔ تو اب جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، بڑے موقع بدر
صحابی رسول ہے، تو بس جملہ لے جائیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے ضرور بتائیے گا کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ جو رونے پر عبداللہ ابن عباس کا حشر ہوگا وہی حشر ہمیں بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رونا سیرت صحابہ، رسول کے دوستوں کی سیرت۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے، اب تو 1400 برس کا فاصلہ آ گیا، یعنی تابعین بھی اور تبع تابعین بھی اس سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا، کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ بعد میں لوگ آتے گئے، کہیں سے کوئی داخل ہوا، کہیں سے کوئی داخل ہوا۔ اس نے دیکھا یہ رونا تشریح اسلام کا سبب بن رہا ہے، یہ رونا توضیح اسلام کا سبب بن رہا ہے، یہ رونا رفعت دین کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رونا ہی ختم کر دیا جائے، رونے کو ہی ہٹا دیا۔ رونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ رونا بہت علم والوں کا مشغلہ ہے، یہ رونا علم والوں کا مشغلہ ہے، علم والوں کی مصروفیت ہے، علم والوں کا کام ہے رونا۔ جا کے پڑھیے صحیح بخاری، 3 سال پہلے میں نے یہ حوالہ دیا اور آج چونکہ موضوع میں آ رہا ہے تو دہرا رہا ہوں، صحیح البخاری، اس میں باب صدقہ فی الکسوف، باب ہے، چیپٹر ہے صدقے کا، سورج اور چاند کے رنگ میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس چیپٹر میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حدیث کسی اور موضوع پر ہے، لکھی کسی اور موضوع پر۔ بعض حدیثیں آپ کو صحیح بخاری میں اس کے اصل موضوع میں نہیں ملے گی، آپ کو کسی اور موضوع میں، کسی اور چیپٹر میں، کسی اور باب میں مل جائے گی۔ بڑا کام کیا ہے امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے۔ تو اب ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا آگے بڑھا کہ باب صدقہ فی الکسوف لکھا ہے کہ پیغمبر نے منبر پر بیٹھ کر اپنی امت کو مخاطب کیا، صرف اصحاب کو مخاطب نہیں کیا۔ اگر صرف اصحاب کو مخاطب کرتے تو بات وہیں تک رہ جاتی جہاں تک اصحاب تھے۔ اصحاب کو کبھی نہ کبھی تو اس دنیا سے جانا تھا، اصحاب کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو راویوں کا آگے بڑھتا ہے، پھر علم رجال ہے، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یا اصحابی، کیا کہنے، پیغمبر نے کہا یا امت محمد، یا امت محمد، اے امت محمد، اے امت محمد۔ اجازت ہے کہ حدیث پیش کی جائے؟ آپ کی توجہات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ صبح کے اس پہر آپ بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں، اور یقیناً جہاں جہاں میرا جانا ہوتا ہے وہ آپ سب پر حیرت کر رہے ہو۔ جہاں جہاں دنیا کے جس خطے میں بھی میرا جانا ہوتا ہے وہ فیصل آباد کے اس اشرے پر بڑی حیرت کر رہے ہیں کہ صبح کے 7 بجے اور لوگوں کی کثیر تعداد اور لوگ بھی جاگتے ہوئے، لوگ بھی جاگتے ہوئے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جو شب ہجرت سو جانے والے کی معرفت رکھتا ہے وہی جاگ کر مجلس سن سکتا ہے۔ سلامت رہیں آپ سب کو خدا نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے کہا یا امت محمد، اے محمد کی امت۔ اب جہاں تک امت محمد جا رہی ہے وہاں تک آواز رسول جا رہی ہے۔ ہم بھی تو امت محمد ہیں۔ اس وقت اس پورے روئے عرش پر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب محمد کی امت، سب محمد کی امت، اور پیغمبر سب سے آشنا ہیں۔ سلامت رہے، پیغمبر سب سے آشنا ہے۔ وہ نبی نہیں جو اپنی امت کے ایک ایک فرد سے آشنا نہ ہو۔
تو نبی تو ہماری معرفت رکھتے ہیں، یہ بتاؤ کیا تم بھی نبی کی معرفت رکھتے ہو؟ نبی تو ہمیں پہچانتا ہے، نبی اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. تو کہتے ہیں یا امت محمد، اے محمد کی امت، اپنے آپ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں اے محمد کی امت، یعنی قیامت تک پیغمبر پیغام دے رہے ہیں. لو تعلمون ما علمتم، اگر آپ کی اجازت ہو تو جملے پورے کر دوں. لو تعلمون ما علمتم، جو میں جانتا ہوں اگر وہی تمہارا بھی علم ہوتا، جو میرا علم ہے اگر وہی تمہارا بھی علم ہوتا، لَزَهِدْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو میں جانتا ہوں اگر وہی تم بھی جانتے ہوتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، یعنی رونا علم والوں کا کام، رونا عالموں کا کام، گریہ کرنا عالموں کا کام. جس کا علم بڑھتا ہے اس کا گریہ بڑھتا ہے. یہ آسانی سنا آپ نے جملہ، جس کا علم بڑھتا ہے اس کا گریہ بڑھتا ہے. جو حقیقت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی روحانسا ہوتا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی ہی نمی آتی جاتی ہے. جو حقیقت کے قریب جاتا ہے اس کی آنکھوں میں نمی آتی ہے، وہ حقیقت کو پانے لگتا ہے. پھر دنیا سے اس کا دل و دماغ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے حل من مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور عرفان چاہیے، مجھے اور معرفت چاہیے، مجھے اور معرفت چاہیے. تو علی بھی منبر سے معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، حسن نے بھی منبر سے معرفت کی باتیں کی، حسین نے بھی منبر سے معرفت کی باتیں کی. جاؤ علی کے خطبات توحید پڑھو، جا کے جب آپ پڑھیں گے علی کے خطبات توحید تو آپ کو پیغمبر کے بعد علی سے زیادہ کوئی اور عارف توحید نظر نہیں آ رہا. جس نے جملہ محفوظ کیا ہے اس کو میرا سلام. پیغمبر کے بعد علی سے زیادہ کوئی عارف توحید نہیں. جتنی توحید پر گفتگو علی نے کی، علی نے سمجھایا ہے کہ توحید ہے کیا. صرف یہی نہیں کہ ہم نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ اور بس، ہم نے پڑھ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور بس، اشہدو ان محمد رسول اللہ اور بس. نہیں، پھر یہ نہیں. جس کا سجدہ کر رہے ہو اسے پہچانتے بھی ہو، جس کا سجدہ کر رہے ہو اسے پہچانتے بھی ہو، اس کی معرفت بھی ہے، جانتے بھی ہو کس کا سجدہ کر رہے ہو. ایسا تو نہیں کہ عادت کا سجدہ ہو رہا. بتایا علی نے، بتایا رسول کے وارثوں نے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ، اینما کنتم، تم جہاں پر بھی ہو تو تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھ. اس لیے کہا کہ ہر وقت اس کا ذکر ہوتا رہے. توجہ ہے سچ، کہا کہ ہر وقت اس کا ذکر ہوتا رہے. کہاں سے معرفت کی بات شروع کر رہا ہوں کہ معرفت کا تقاضا یہ ہے، یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور یہیں سے میں وسائل معرفت پر بات کرتا ہوا آپ کے ساتھ موزن گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز. حکم امام زمانہ، تائید امام زمانہ، اس پر بات ہوتی رہی کہ کہاں سے بات شروع ہو رہی کہ علی نے بتایا کہ پہچانے اصل معرفت ہے، اصل پہچاننا ہے خدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس مقصد کے لیے خلق کیے گئے ہو اس مقصد کا نام ہے عرفان توحید. جا کے بتاؤ دنیا کو کہ حسین کی مجلس کا ایک ہی عنوان ہے اور وہ ہے توحید. حسین کے اقدام کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا دفاع توحید. کوئی اور خدا نہ بننے پائے. فرعونیت شام میں تعمیر ہونے جا رہی تھی. کیا حسین جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. شام میں ایک نئی فرعونیت تعمیر ہونے جا رہی تھی. اب حسین کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ چھوڑے. اب حسین کے لیے ضروری تھا کہ مدینہ چھوڑے، جیسے موسیٰ کے لیے ضروری تھا کہ اپنا گھر چھوڑے. موسیٰ نے بھی تو گھر چھوڑا اور آئے فرعون کے دربار. ایسے ہی حسین نے بھی گھر چھوڑا اور بتانا چاہا دنیا کو کہ جب تک رسول و آل رسول کوئی مسجد پر بیٹھ کر نیا فرعون نہیں بن سکتا. کوئی مسجد پر بیٹھ کر نیا نمرود اور شداد نہیں بن سکتا. اگر حسین اقدام نہ کرتے تو قریب تھا کہ یزید الوہیت کا دعویٰ کرتا.
جو آپ کو اس جملے پر اعتراض ہے؟ کیا کہنے بابا؟ قریب تھا کہ یزید الوہیت کا دعویٰ کرتے کہ میں ہی خدا ہوں. اس لیے دیکھیں مشاہد نہیں ہے، فضائل کا جملہ. اس لیے کہ جب دربار میں قافلہ پہنچا تو یزید نے اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا، اپنے مقصد کا اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اس سے بڑھ کر تو فرعونیت کا کوئی پیغام ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو یزید نے کہا سنا جملہ ہے نا آپ کے حوالے ہے، بچپن سے آگے جملہ سن رہے ہیں، نئی نسل تک یہ جملہ پہنچا. اس نے بڑے دربار میں جب آل رسول دربار میں آئے تو اس نے ایک ہی اعلان کیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی فرشتہ آیا. ایک تو اس نے اعلان کیا کہ یہ بنی ہاشم نے ملک و مال حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا. یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ وہ فرعون بن جائے، وہ خود چاہتا تھا کہ قرآن خدا بن جائے. تو اس لیے حسین کا اقدام ناگزیر، حسین کا اقدام ضروری تھا. حسین چلے معرفت توحید کے لیے چلے، ان خطبوں کو اپنے ذہن میں بسا کر چلے جو خطبے حسین کے بابا نے ممبر سلوری پر دیے. ممبر سلوری پر کبھی کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ خوف الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا حد محدود. کبھی کہہ رہے ہیں من وصف اللہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ ومن جزاہ. علی کہہ رہے ہیں. اب خطبے کا پہلے ترجمہ سن لو اور اس کے بعد پورا جملہ کامل کرتا ہوں اور آہستہ آہستہ پورا جملہ سن لینا. علی نے کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. خدا کی قسم، اسی خدا کی قسم جس کا نام اللہ ہے. کوئی کالا کالا کہنے والا اس تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تبلیغ کرنے والے کیا جانے کہ اللہ کون ہے. یہ مدح کرنے والے اللہ کی مدح کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ فہم و گمان کو آخری حدوں پر لے جانے والے کیا جانے کہ اللہ کون ہے، کیا جانے کہ اللہ کون ہے. اور علی نے ایک جملہ کہا، پریشان تو نہیں ہو گیا. علی نے ایک جملہ کہا، علی نے کہا ولا نعت موجود. ایک جملہ علی نے کہا. علی نے بہت سے جملے کہے لیکن اس جملے تک آپ کو لانا چاہتا کہ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود. وہ ہے کہ جس کی صفت کو محدود نہیں کیا جا سکتا، جس کے صفات کو محدود نہیں کیا جا سکتا. اب صرف 99 ناموں میں اسے محدود نہ سمجھیں، صرف 99 ناموں میں اسے محدود نہ سمجھیں کہ صرف 99 ہی اس کے نام ہے. نہیں، نام تو اس کے بہت سے، ہزاروں کے قریب نام ہے، لاکھوں کے قریب نام ہے، صرف 99 نام نہیں. اور پھر ایک جملہ کہا ولا نعت موجود. ایسا میرے ساتھ اس جملے کی تشریح کرنے جا رہا ہوں. ولا نعت موجود. موجود کا مطلب ایکسسٹ کرنا، ایکسسٹنس کو کہتے ہیں وجود. موجود ہونا، ایکسسٹ کرنا. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، ایکسسٹ کرنا، موجود ہونا. آپ یہاں موجود ہیں، میں یہاں موجود ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ ایگزسٹنس ثابت کرتا ہے کہ ہم اور آپ یہاں موجود ہیں. ہمارا وجود یہاں پر مسلم ہے، ثابت. اس لیے ہم یہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہیں. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا نعت موجود. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی حمد تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بڑی آسانی سے سن لیا آپ. حیرانی کا جملہ جو ہے، حیرت تو اس میں ہونی چاہیے کہ اللہ کی حمد ہے ہی نہیں، اللہ کی حمد ہو نہیں سکتی، یہ الگ جملہ. یہ اللہ کی حمد نہیں ہو سکتی، یہ الگ جملہ. علی کہہ رہے اس کی حمد تو ہے ہی نہیں، اس کی حمد تو ہے ہی نہیں. آپ یہاں تشریف فرمائیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیں، میں آپ کو پہچان گیا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں اپنا تعارف آپ کو کرا دوں، میں آپ کو پہچان، آپ مجھے پہچان گئے، آپ مجھے دیکھ رہے. اب آپ جہاں بھی جائیں گے میری تعریف کر سکتے ہیں. اب میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کی تعریف کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں اور آپ کو جانتا اور پہچانتا ہوں. سمجھ گئے؟ ہم کو سلام جو ابھی تک نہیں سمجھے ان کے لیے دعا. تعریف اس کی ہو سکتی ہے جس
جسے پہچانا جا رہا ہو تو اللہ کی مدح، اللہ کی مدحت، اللہ کی کفاس، اللہ کی تعریف تو ایکسس ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ اسے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ تو میں اگر الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو میرے لیے یہی جملہ کافی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کو بس اسی طرح جانتا ہوں کہ جیسے مجھے پہچانوایا گیا۔ اللہ کی تعریف کرنے کا حق نہ مجھے حاصل ہے نہ آپ کو حاصل ہے، اللہ کی تعریف کرنے کا حق اسے ہی حاصل ہے کہ جس نے اللہ کو ویسے پہچانا ہو جیسے اللہ خود اپنے کو پہچانتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی۔ بس ختم ہو رہی ہے بات کہ اللہ کو وہ پہچانے، اللہ کا کہ حمد وہ کرے، اللہ کی ثنا وہ کرے، مکمل ثنا کہ جو اللہ کو جانتا بھی ہو پہچانتا ہے۔ اور اللہ کو جاننے کی منزل میں سب ہے لیکن پہچاننے کی منزل میں دو، یا تو رسول یا علی۔ جو تعریف رسول و علی کریں گے وہی تعریف آخری تعریف ہوگی، وہی تعریف اولین و آخرین تعریف ہوگی۔ تو چونکہ رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے، تو اب جو تعریف رسول کریں گے وہی تعریف حقیقی تعریف ہوگی، جو تعریف علی کریں گے وہی تعریف حقیقی تعریف ہوگی۔ تو حسین حقیقی تعریف خدا لے کر چلے، حقیقی معرفت خدا لے کر چلے۔ اور اگر حسین کو معرفت خدا نہ ہوتی، دیکھیے میرے نوجوان دوست اس جملے کو محفوظ کریں کہ حسین نے جب پہلی دفعہ مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کے مکے آئے، مکے سے پھر مدینے گئے اور مدینے سے پھر اس کے بعد حسین عراق کی طرف گئے، 2 مرتبہ یہ سفر ہوا۔ مدینے سے مکے گئے اور مکے سے پھر مدینے آئے ہیں اور مدینے سے یہاں سے پھر عراق کا سفر ہوا، 2 مرتبہ رخصت، اسی مرتبہ پھر اس کے بعد جناب مسلم کو بھیجا ہے اور عراق کا سفر اور کوفے کا سفر ہوا۔ تو اب جب حسین نے مدینہ چھوڑا، یہ جملہ کہنے میں آسان ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، جملہ اس وقت آپ کو اس کی حیثیت پر اہمیت کا اندازہ ہو کہ جب آپ 1400 برس پہلے کے محل وقوع میں مدینے میں جا کر حسین کو دیکھتے کہ حسین کا مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ حسن و حسین تفسیر کی بزم سجاتے تھے، تفسیر کی بزم سجتی، امام حسن اپنے دور کا خطبہ دیتے رہے، اس کے بعد امام حسین اپنے دور میں درس توحید دیتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں اصحاب، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حسن و حسین کے خطبات میں شریک ہوتے اور سب کے دل حسن و حسین کی طرف مائل۔ تو حسین کا مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ادھر مکے میں جناب عبداللہ ابن زبیر وہاں طاقت حاصل کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ جب یزید نے اعلان کیا ہے کہ اب میں خلیفہ ہوں اور میری بیعت کی جائے، تو ادھر زور تھا مکے میں جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اور جب حسین چلے ہیں مدینے سے مکے آئے تو جناب عبداللہ ابن زبیر کا جتنا زور تھا وہ سارا کا سارا حسین کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ فرزند رسول کا نواسہ ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حسین کے ساتھ ایک منزل پر ایسی منزل آئی ہوئی، پریشان تو نہیں ہے، ایسی منزل آ گئی کہ ایک منزل پر حسین کے ساتھ 2 لاکھ افراد تھے، 2 لاکھ افراد تھے حسین کے ساتھ۔ حسین چاہتے تو 2 لاکھ کا لشکر تیار کرتے اور نکل پڑتے حکومت کے حصول کے لیے، لیکن حسین کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں تھا، حسین کا مقصد توحید کو دلوں میں بسا لینا تھا۔ بڑی آسانی سے آپ نے سنا، توحید کو دلوں میں بسا دینا تھا، اور توحید کو دلوں میں بذریعہ تلوار نہیں بسایا جا سکتا۔ اسپین میں گئے تھے نا آپ توحید کا پیغام لے، اسپین گئے تھے آپ توحید کا پیغام لے، بذریعہ تلوار گئے تھے، کیا ہوا؟ آج انہی علاقوں سے قرآن کی توہین ہو رہی۔ تو تلوار کے ذریعے سے جو پیغام جاتا ہے وہ محدود ہے، محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو مظلومیت کے ذریعے سے پیغام جاتا ہے وہ ابد الآباد بن جاتا ہے۔ حسین نے ثابت کیا کہ لاؤ مجھ سے بڑا کوئی مظلوم لے کر آؤ، میں نے توحید کے لیے جان دیا۔ 2 لاکھ افراد، حسین نے خطبہ دیا
دیکھو ہم ملک و مال کے لیے نہیں جا رہے، ہم اقتدار کی لالچ میں نہیں جا رہے، ہمارے قافلے کا پیچھا موت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ موت چل رہی ہے۔ جو اپنے سر کو اپنی ہتھیلی پر رکھنے کی جرات رکھتا وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس طرح لوگ کم ہونا شروع ہوئے۔ حسین نے اپنی طاقت کو کم کیا، اپنی طاقت کو جان بوجھ کے کم کیا، اس لیے کہ حسین کو یقین والے نفوذ چاہیے، حسین کو صاحبان معرفت چاہیے۔ حسین مدینے سے بھی صاحبان معرفت لے کے چلے اور کربلا تک آ کے حسین کے ساتھ 72 صاحبان معرفت رہ گئے، ایک ایک اپنی جگہ معرفت کی بلندیوں پر فائز۔ کسی سے بھی متوسل ہو جاؤ، کسی سے بھی منسلک ہو جاؤ، تم توحید کے راستے پر لگ جاؤ۔ اس لیے ایک ایک نفس کو لے کر، ایک ایک ذی نفس کو لے کر ساتھ چلا، اور بڑی عظیم منزل ہے کہ حسین نے اس مدینے کو چھوڑا جسے مدینہ رسول کہتے ہیں، جسے نانا کا مدینہ کہتے ہیں۔ نانا کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حسین اپنے نانا سے بڑی محبت کرتے تھے، حسین نانا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حسین اپنے نانا کے سینے پر سویا کرتا تھا، بچپن میں نانا کا سینہ تھا اور حسین کا سینہ تھا۔ حسین اپنے سینے کو نانا کے سینے سے لگا کر سو جاتے تھے آرام سے۔ نانا کا سینہ حسین کا بستر تھا۔ حسین کو نانا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، ایسے ہی دختر حسین کو بھی حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سکینہ کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، اسی لیے سکینہ کو تو لے کر چلے، سنیں گے سکینہ کو تو لے کر چلے لیکن سہرا کو چھوڑ گئے۔ اجرکم اللہ، فاطمہ سہرا کو چھوڑ گئے۔ جانا ہے، بہت بڑی منزلیں ہیں، بہت عظیم منزلیں ہیں۔ نانا کی قبر پر آئے، رخسار قبر رسول پر رکھ دیا، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ حسین کی آنکھ بند ہو گئی، خواب میں نانا کو دیکھا۔ حسین، وعدے کے ایفا کا وقت آ گیا، وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ حسین، اللہ تمہیں اپنی راہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ حسین ایک بار آنکھ کھول کر بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد بہن کو سینے سے لگا لیا۔ اب بہن نے کہا بھیا نانا کی قبر سے تو رخصت ہو لیے، وہ چند قدم پر اماں کی قبر ہے، وہ میری ماں زہرا کی قبر ہے، اماں زہرا سے رخصت ہو لے۔ آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، یہ صبح کا وقت عجیب وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی بات کرو یا نہ کرو بس حسین کہہ دو تو رونا آ جاتا ہے، عجیب وقت ہے یہ صبح کا وقت۔ بس تم نے کہا حسین، ایک بار آنکھیں بھیگ گئی، میں دیکھ رہا ہوں کیسے آپ رو رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے ان روتے ہوئے چہروں کو مادر حسین بھی دیکھ رہی ہوں گی، تمہارے ان روتے ہوئے چہروں کو مادر اون محمد بھی دیکھ رہی ہوں گی، شام والی بیوی بھی دیکھ رہی ہے، مدینے والی بیوی بھی دیکھ رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے، علماء اس جملے کو لکھ گئے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، خطباء اس جملے کو کہہ گئے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ زہرا ایسے میں جب رونے والوں کو دیکھتی ہیں تو اپنے بابا رسول اللہ سے کہتی ہیں، بابا بابا انہوں نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے حسین کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کے گھر کا غم ہو۔ اجرکم اللہ، ایسے ہی گریہ کرتے جانا میرے عزیزو، ایسے ہی گریہ کرتے آؤ میرے ساتھ ساتھ۔ ہاں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کہا وہ 2 قدم پہ میری اماں زہرا کی قبر ہے، 2 قدم پہ اماں زہرا کی قبر ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، یہ چھوٹا سا قافلہ شب کی تاریکی میں چلا، پردے کا انتظام بڑا سخت تھا، حالانکہ 2 بہنیں جا رہی تھی، پردے کا انتظام بڑا سخت تھا، اس لیے سخت تھا کہ عباس زندہ تھا، اس لیے سخت تھا پردے کا انتظام کہ عباس موجود ہے۔ عباس پردے کا انتظام، عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور عباس پردے کا انتظام کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو اپنے چلوں میں لیتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے۔ اب زینب نے جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا، زینب کا دل تڑپ گیا، بی بی کا دل تڑپ گیا، تڑپا، شہزادی کا دل تڑپا، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ گئی، اپنا رخسارہ قبر زہرا پر رکھ کر ایک جملہ کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، اماں میں کل سے تمہاری قبر پر چراغ جلانے نہ آ سکوں گی، اس لیے کہ اماں کل میرا ماجھایا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اماں تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جدھر حسین جائے ساتھ جانا، اماں میں کل حسین کے ساتھ
قبر زہرا. ایک بار یہ بہن بھائی قبر سے اٹھے تو فضا کہتی ہے میں نے عجیب دل خراش منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ قبر زہرا پہ لرزہ طاری تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی. ماتم کر کے سننا, قبر سے آواز آ رہی تھی, اے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا, جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں ساتھ ساتھ جائے گی. ارے حسین کربلا بعد میں پہنچے, زہرا پہلے سے موجود. حسین کے مقتل کی خواہ ماتم حسین. ہلو یا حسین 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 ہلکا بنائے ماتمی ہلکا بنائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. میں چلو آواز کھول دو مائکہ بھی. یا حسین 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 یا سجدہ پہلا ادا تو کرے.